عزیز طلباء، آج کی اس نشست میں آپ کو 1857 کی جنگ آزادی اور بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری کے متعلق بتاؤں گا۔ عزیز طلباء، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ 1800 کے بعد مکمل طور پر انگریز ہندوستان پر قابض ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے ہندوستانیوں کے دلوں کو رکھنے کے لیے کہ جی ہم تو ویسی ہیں، یہ جو آپ کی مغلیہ سلطنت قائم و دائم ہے، حالانکہ مغلیہ سلطنت برائے نام صرف بادشاہی قلعہ دہلی کے اندر تھی، باقی اور وہاں بھی وہ انگریز کافی مقدار میں اندر موجود رہتے تھے جو ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے تھے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1857 کی جنگ آزادی کس طرح شروع ہوئی۔ یہ انگریز کی اس پالیسی سے تو آپ واقف ہیں کہ جب بھی یہ جہاں گئے ان کی یہ پالیسی تھی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ اصل میں ہندوستان میں وہ لوٹ مار کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے اس زمانے میں 45 ٹریلین ڈالرز ہندوستان سے اپنے ساتھ لے گئے تھے، جبکہ اس زمانے میں ایک پیسہ یعنی 100 پیسوں کے 1 روپیہ ہوتا ہے۔ 16 آنے 16 پیسے ان کا 1 روپیہ ہوا کرتا تھا۔ 1 پیسے پر 3 انڈے ملتے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات میں کرتا ہوں جب سونا اس زمانے میں 8 آنے 12 آنے تولہ ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں ہندوستان سے وہ 45 ٹریلین ڈالرز لوٹ کر کے لے گئے تھے، جبکہ آج دنیا کی جی ڈی پی تقریباً 88 ٹریلین ڈالرز ہے۔ تو آپ لگائیں کہ کتنی دولت یہ یہاں سے لوٹ کر کے لے وہاں منتقل کرتے، بلکہ یہی نہیں، یہاں جو دنیا کا سب سے قیمتی اور سب سے بہترین ہیرا کوہ نور وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے، اور تخت طاؤس وہ بھی ساتھ لے گئے، اور انہوں نے وہی کوہ نور ہیرا آج بھی ان کی ملکہ کے تاج میں نصب ہے۔ اب یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میں اس زمانے کی بات آپ سے کر رہا تھا کہ اس زمانے میں 1 پیسے کے 3 انڈے ہوتے تھے، 1 پیسے کے تقریباً 4 روٹیاں مل جایا کرتی تھی۔ تو اس زمانے کی بات میں نے آپ سے کی۔ اب آتے ہیں 1857 کی جنگ آزادی میں جیسے ہی یہ آئے، انہوں نے فوج بھرتی کی، فوجیوں میں میرٹ کی چھاؤنی میں سب سے پہلا تفرقہ انہوں نے یہ ڈالا کہ ایک کارتوس کو انہوں نے متعارف کرایا اور فوجیوں سے کہا کہ اسے منہ سے اس کا پن نکالنا ہوگا، اور اس کارتوس کے اوپر سور اور گائے کی چربی لگی ہوئی تھی۔ یہ پہلا تفرقہ تھا جو انہوں نے ڈالا کہ مسلمانوں کے لیے سور ایک نجس چیز ہے اور ہندوؤں کے لیے گائے ایک مقدس چیز ہے۔ تو انہوں نے دونوں کو آپس میں ان میں نفاق ڈالنے کے لیے انہوں نے وہ کارتوس ان سے متعارف کرایا کہ بھائی اسے آپ منہ سے کھولیں گے۔ دونوں فوجیوں نے انکار کر دیا، مسلمانوں نے بھی اور ہندوؤں نے بھی اسے ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے ان پر ظلم و ستم شروع کیے بہت زیادہ،
لہٰذا انہوں نے بغاوت کر لی اور جو چھاؤنی کے اندر کے انگریز افسران تھے ان سب کو مار دیا، ان سب کو ختم کر دیا، اور یہ جنگ آزادی کی پہلی شروعات تھی۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے جو انگریزوں کے ظلم و ستم سے پریشان ہندوستانی تھے وہ سب میدان میں نکل آئے، بڑے بڑے حریت پسند بھی میدان میں آ گئے، اور انہوں نے بڑی جواں مردی سے ان کا مقابلہ کیا۔ اس میں اب میں آپ کو یہاں چند حریت پسندوں کے جنہوں نے بڑی دلیری سے اپنے وطن کا دفاع کیا اور انہوں نے بے جگری سے انگریزوں سے لڑے، اس وقت کسی قسم کے تفرقہ بازی نہیں تھی، سب نے مل کر یہ جنگ لڑی۔ ان میں چند میں آپ کو بتاتا چلوں، جس میں ایک خاتون تھی رانی لکشمی بائی۔ رانی لکشمی بائی یہ اتر پردیش کے علاقے سے انگریزوں کے مقابلے میں آئی، اور اسی طرح منگل پانڈے جو ایک چھاؤنی میں تھا، اس نے وہاں پر اپنے تمام جو انگریز تھے ان سے جنگ لڑی، انہیں مار دیا گیا، لیکن آخرکار یہ بیچارے جب ان کے ہاتھ آئے تو ان کو اذیت ناک موت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد دوسرے تھے عظیم اللہ، اور دوسری تھی عزیزن بائی، تیسرا تھا عائشہ گجر، دوسرا تھا بھاجی راؤ اور اس کا بیٹا نانا صاحب، مولوی احمد علی صاحب، تغرل حسن خان اور گزدر سنگھ، اور اسی طرح یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بالکل اپنی وطن کے دفاع کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کے بعد یہ اس بے جگری سے لڑے، اور ان کے ساتھ پوری ہندوستانی قوم بھی لڑی کہ جب ان کو پکڑ پکڑ کر انگریزوں نے پھر سزائیں دی۔ ایسے بھی لوگ تھے ان میں جو ان کے ساتھ لڑے۔ آپ نے اور کہیں سے مورخین سے سنا ہوگا کہ وہ بھاگتے ہوئے کسی جگہ پناہ لیتے تو انہیں اس کی مخبری کر کے انہیں پکڑوا دیا جاتا، وہ تو پکڑے جاتے یا وہ مارے جاتے، لیکن جو مخبر ہوتا، جو اپنے بھائیوں کی مخبری کرتا تھا، ان کو بڑی بڑی جاگیریں مل جاتی تھی۔ اسی طریقے سے یہ جاگیریں ان کے پش در پش آج تک چل رہی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے انگریزوں نے انعام مقرر کیا تھا۔ اب آتے ہیں یہ لوگ سب آئے، انہوں نے انگریزوں کو تقریباً نکال دیا، اور انگریز موقع کی مناسبت سے خاموش ہو گئے۔ انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کر لی 1 سال تک کے لیے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آخری حکمراں بہادر شاہ ظفر، جو ایک نام نہاد بادشاہ تھا، اس کی 4 بیویوں سے 21 بیٹے اور 32 بیٹیاں تھیں۔ جب انگریز خاموش رہے، لیکن جب انہوں نے دوبارہ سر اٹھایا اور مغلیہ سلطنت کا خاتمہ کر دیا، یہی بہادر شاہ ظفر جو ہمایوں کے دربار میں مقبرے میں پناہ لیے ہوئے تھے، وہاں سے گرفتار ہو گئے۔ جیسے ہی اسے گرفتار کر لیا گیا، اسی طرح مغلیہ سلطنت کے 315 سال کی حکمرانی کا بھی سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ اس طرح مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اب انگریز صرف اس پر ان کا اکتفا نہیں ہوا، اسے گرفتار کرنے کے بعد لایا گیا، دوسرے دن اس کے سامنے تشتریوں میں، بہترین چادروں میں لپٹی ہوئی تشتریاں سامنے رکھی گئی،
اور ناشتے میں اس سے کہا گیا کہ بادشاہ سلامت ناشتہ کیجیے۔ یہ جس تشتری سے رومال ہٹاتا، اندر تشتری میں اس کے ایک بیٹے کا سر، دوسرے بیٹے کا سر، تیسرے بیٹے کا سر، یعنی ان سب کو انہوں نے قتل کیا۔ اسی طرح ان کے پوتوں کے سر۔ اور صرف اس پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ جب مغلیہ فیملی میں جو نامور شہزادے تھے ان سب کو پکڑ کر دہلی میں لال قلعہ سے آگے جو ایک چوک ہے جسے خونی چوک کا نام دیا گیا تھا، یہاں پر ان کئی شہزادوں کو سریعام روڈ چوک کے اندر پھانسی دی گئی اور ان کی لاشیں کئی دن تک وہاں لٹکتی رہی۔ اس طرح ایک طرف تو مغلیہ سلطنت کا خاتمہ، دوسری طرف مغلیہ فیملی کو عبرتناک سزا۔ اب میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ بہادر شاہ ظفر کو ایک سمری عدالت میں پیش کر کے اسے سزا جلاوطن کر کے رنگون بھیج دیا۔ اب رنگون میں اس کی جو حالت تھی، ایک وہاں کے ایڈمنسٹریٹر کے گیرج میں اسے رکھا گیا۔ ذرا بہادر شاہ ظفر نے رنگون میں انتہائی قسم پرسی کی حالت میں وفات پائی۔ اس وقت اس کی عمر 87 سال تھی۔ جس نے تمام غم و علم دیکھے، ٹھیک ہے ان مغلیہ فیملی کا خاتمہ تو ہو گیا، لیکن اب پورا ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں آ گیا۔ یہاں کے انتظامات چلانے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو سربراہ ہندوستان کے لیے مقرر کیا جاتا تھا اسے وائس رائے کہتے تھے۔ وائس رائے یہ یہاں ان کا ہیڈ ہوتا تھا، اس کی یعنی وہ ایک قسم کا یہاں کا بادشاہ کی طرح تمام حکمرانی وہ کیا کرتا تھا۔ اب انگریز پورے ہندوستان پر چھائے یہاں۔ اب یہاں میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ انہوں نے یہاں جو اس مقصد سے آئے تھے کہ یہاں جو لوٹ مار کی تھی اس میں تاج محل کے پھولوں میں جو اندر لگے ہوئے پتھر بڑے قیمتی یاقوت مرجان یعنی جو قیمتی پتھر تھے، یہاں تک کہ اسے بھی اکھیڑ کر اپنے ساتھ لے گئے، سب ہندوستان کو سے لے گئے۔ اسی طرح یہاں شاہ درہ میں جب اپنے جہانگیر کے مزار سے جو قیمتی پتھر تھے وہ بھی اکھیڑ کر وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ یعنی اس طرح انہوں نے یہاں کی ہر چیز کو اس طرح لوٹا کہ آج بھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ کتنے $1 ٹریلین یہ اپنے ساتھ انگلستان لے گئے۔ اب انگلستان کے ملکہ الزبتھ کے اول کے نگرانی میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں کے لیے، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انگریز کے ایک ایسا قانون کہ جس میں ان کی پالیسی یہ تھی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ یہاں پر 5 بڑی قومیں رہتی تھی جس میں ہندو، مسلمان، سکھ، جاٹ اور مرہٹے۔ یہ 5 قوموں میں جب وہ مسلمان کو مارنے لگتے تو ہندو کو اپنے ساتھ ملا لیتے، جب ہندو کو مارنا ہوتا تو سکھ کو اپنے ساتھ ملا دیتے، جب سکھوں کو مارنا ہوتا تو مرہٹوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے، اور آخر میں اس طریقے سے انہوں نے کافی وقت گزارا اور پھر 5 کے 5 قوموں کو خود کھا گئی۔
اب میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ انگریز یہاں پر جب آئے 1857 کی جنگ آزادی ختم ہو گئی، اس کے بعد جو لوٹ مار کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا 90 سال تک جاری رہا۔ 90 سال کے بعد انہوں نے یہاں سے جب رخت سفر باندھا، اسے بالکل کھنگال چکے تھے۔ اب لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی میں اس نے کیا 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 یہاں ہمارے، یعنی میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ایک قوم سے لڑتے تو دوسرے قوم کو اپنے ساتھ ملا لیتے، دوسرے سے لڑتے تو تیسرے کو اپنے ساتھ ملا لیتے، لیکن جب سب سے طاقتور اور وہ قوم مسلمان، یعنی جن سے وہ ڈرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم نے ان سے سلطنت چھینی ہے، ان پر تو ان کا بہت ہی زیادہ غصہ تھا۔ تو انہی لوگوں نے، انہی کے درمیان سب سے زیادہ تفرقہ بازیاں انہوں نے پیدا کی، یعنی جیسے کہ چند میں آپ کو گنوا دیتا ہوں: انکار حدیث، انکار فقہ، مقلد غیر مقلد اور دوسرے، اور اس کے بعد یہاں پر بھی ان کا اکتفا نہیں ہوا تو انہوں نے اس قوم میں ایک جھوٹا کذاب نبی، یعنی قادیانیوں کے سربراہ مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی پیدا کر دیا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، کہہ رہے کہ میں نبی ہوں، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ انہی مسلمانوں میں سے کافی لوگ اس کے مقلد بن گئے۔ اور اس طریقے سے یہ انہوں نے اپنا دور حکومت تو پورا کیا، 90 سال تقریباً پورے کیے، لیکن ان کی یہی پالیسی تھی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ بڑے بڑے حریت پسند جو بڑی بے جگری سے ان کے خلاف لڑے تھے، جب ان بیچاروں کو، جیسے کہ انڈیا کے ایک کیمپ میں منگل پانڈے تھا، جب وہ ان کے ہاتھ آیا تو اس کو سریعام پھانسی دی، یعنی رعایت کسی سے نہیں برتی، مکمل طور پر ان کو سخت سزائیں دی۔ اور انتقام کی آگ میں اتنی تھی کہ جہاں ان کو پتہ لگتا ہے کہ اس گاؤں میں یا اس علاقے میں حریت پسند جو 1857 کی جنگ آزادی ہمارے ساتھ لڑ چکے ہیں اور انہوں نے یہاں پناہ لی ہوئی ہے یا یہاں روپ بدل کے رہ رہے ہیں، اس پورے گاؤں کو جلا کے رکھ دیتے تھے، اڑا دیتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اگر کہیں انہیں تھوڑی سی بو بھی لگ جاتی کہ مغلیہ سلطنت کے کوئی بھاگا ہوا شخص اس علاقے میں ہے تو اس پورے علاقے کو اڑا کے رکھ دیتے تھے، معصوم لوگوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اب ٹیکسز، اور دوسری بات یہ تھی کہ بہادر شاہ کے آخری دور میں انہوں نے تمام پورے ہندوستان کے علاقوں میں جہاں جہاں اپنے حکمران تھے، راجے مہاراجے، ادھر یہ جو تھے، جو سربراہان تھے، حکمران تھے، انہوں نے ان کو بھی ایک دوسرے سے لڑوایا، ایک سے ایک کا ساتھ دیتے، دوسرے کو لڑوا دیتے، دوسرے کا ساتھ دیتے، اس کے بھائی کو لا کے بٹھا دیتے، اس کے بھائی سے کہتے کہ بھائی ہم نے تمہیں سلطنت دے دی ہے، اب یہ ساتھ میں جو تمہارا پڑوسی ہے اس سے لڑو۔ اب وہ مجبوراً کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس فوج نہیں تو فوج ہم دیتے ہیں، فوج یہ لو، انگریزی فوج ساری آپ کے ساتھ ہے، آپ بسم اللہ کریں لڑیں۔ تو اس طرح ایک دوسرے سے یعنی لڑائے گئے لوگوں کو، پورے ہندوستان کو، تمام لوگوں کو لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر یہ اپنے قابو میں رکھتے گئے۔ اور اس طرح ہندوستان میں ان کے جو وائسرائے آئے ان میں سے سب سے پہلا تھا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلا تھا اپنا لارڈ کینگ، اور سب سے آخری تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ یہ آخری وائسرائے تھا، انہوں نے خوب دلیری سے ہندوستان پر حکومت کی۔ عزیز طلبہ، اب میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید ہسٹری کے متعلق بتاؤں گا، لیکن آج آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر مغلیہ سلطنت کا مکمل خاتمہ اور انگریزوں کی
حکمرانی اور انگریز اس پر ہندوستان پر حکمران بن کے بیٹھ گئے. وہ کہتے ہیں کہ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. اگر شاہ جہاں کے دور میں انہیں تجارت کی اجازت نہ دی جاتی، یا اس کے بیٹے اورنگزیب کے دور میں جب انہیں پکڑ کر بیڑیاں اور ہتھکڑیاں ڈال کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، اگر وہ اس وقت انہیں سزا دے کر ہندوستان سے نکلنے کا کہہ دیتے تو آج ہندوستان کی تاریخ دوسری ہوتی. لیکن یہاں آپ کو اسٹوڈنٹ بتاتا چلوں کہ ہر شخص، ہر ملک، ہر پریزیڈنٹ یہ چاہتا ہے کہ ہماری تجارت، ہماری معیشت بڑھے، اور ہندوستان تو سونے کی چڑیا تھی، اس پر حکمرانی اب آخر میں ان کے بس کی بات نہیں رہی تھی. لہٰذا یہ خاموشی کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن انہوں نے مکمل چاپلوسی کے ساتھ انگریزوں کے قبضے میں چلے گئے. لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. طلباء، آج کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا انشاءاللہ. السلام علیکم.